السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم آپ کی 3rd ویک کی ڈائری میں آپ کو بڑے بھائی کے نام خط تحریر کرنے کو اور یاد کرنا آپ کی ڈائری میں ہے۔ خط تحریر کرنے سے پہلے کچھ اہم نکات میں آپ کو بتاتی چلوں۔ خط کا ایک خاکہ میں نے نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہی ہوں۔ خط ہے کیا چیز؟ پہلے اس کو جاننا ضروری ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب، چٹھی وغیرہ ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد 2 اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ بقول غالب خط کو نصف ملاقات کہا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ دور میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ خطوط کی کئی اقسام ہیں: کاروباری خطوط، نجی خطوط، سرکاری خطوط وغیرہ۔ خط لکھنے کا طریقہ اور طلباء کے لیے ضروری ہدایات۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے طلباء کو خط لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفحے کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، اس لیے امتحانی مرکز کے الفاظ لکھیں۔ کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے کیونکہ کمرہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے، جبکہ امتحان عربی زبان کا۔ 2 مختلف زبانوں کے الفاظ مرکب نہیں بن سکتے، اس لیے مناسب ہے کہ امتحانی مرکز ہی لکھیں۔ اس سے نیچے والی سطر میں تاریخ درج کریں۔ تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں اور تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھیں۔ جس کو خط لکھا جا رہا ہو اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھے جائیں۔ القاب غیر ضروری تکلف سے مبرہ اور مختصر ہونے چاہئیں، جیسے اگر والد صاحب کو خط لکھا جا رہا ہے تو محترم ابا جان، پیارے ابا جان یا قبلہ والد صاحب وغیرہ۔ القاب کے آخر میں ندائیہ کی علامت دیں۔ صفحے کی چوتھی سطر میں دائیں طرف آداب یعنی السلام علیکم یا سلامت و رحمت وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں سطر سے خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا آغاز یا تمہید۔ ہم سب سے پہلے اس میں تمہید باندھتے ہیں کہ ہم خط لکھ کیوں رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں پوائنٹ ایسا لکھتے ہیں جس سے آپ بے تکلفی بھی ظاہر ہو اور ایک اچھا تاثر بھی آئے۔ مثلاً آپ کا گرامی نامہ وصول ہوا۔ نمبر اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے: خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں۔ کچھ اس انداز سے بھی آپ آغاز کر سکتے ہیں: کئی دن ہوئے آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں کیا۔ یا کسی کو یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ تمہارا خط ملا اور خیریت کا اندازہ ہوا۔ نیکسٹ اس کا ہے اصل مدعا۔ تمہیدی کلمات کے بعد خط میں اصل مدعا یا مقصد لکھا جائے۔ مقصد مکمل طور پر واضح اور دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ کم از کم مقصد والا پیراگراف 2 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اختتام:
خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہیں۔ عام طور پہ یہ کلمات ہوتے ہیں: میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یا خدا کرے آپ خیریت سے ہوں۔ آپ یوں بھی اختتام کر سکتے ہیں: آپ کی خیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ امید ہے کہ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے۔ خط کے اختتام پر صفحے کی بائیں طرف والسلام کے الفاظ تحریر کیجیے۔ اس کے نیچے والی سطر میں بائیں طرف خط لکھنے والا کا مکتوب علیہ سے رشتہ اور نام آتے ہیں۔ طلباء اپنا نام ہرگز نہ لکھیں، بلکہ صرف الف ب جیم لکھ کر خط کو ختم کر دیں۔ یہ تو خط کا ایک نمونہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کو میں نے تفصیل سے بھی آپ کو بتا دیا ہے، لیکن خط سے متعلقہ 2-3 باتیں میں اور آپ کو بتانا پسند کروں گی۔ خط کی زبان سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ خط میں خوش خطی، املا، گرامر اور مطابقت وغیرہ کا خاص خیال رکھیں، اور خط کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں ان ہدایات کی روشنی میں آپ ایک اچھے اور ایک معیاری قسم کا خط لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے، اور کوشش کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ اچھا کام کر لیں گے، اور اللہ سے دعا گو کریں کہ ہمیں کرونا جیسی وبا سے جلد چھٹکارا دے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔